بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. ایک طرف ملکی معیشت کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سیاست کے نئے رنگ اور نئے رقم. کاف لیگ نے بھی مثال قائم کر دی. عرفان اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. واقعی چودھری پرویز الہی صاحب نے جو آج فیصلہ لیا بڑا مشکل فیصلہ تھا ان کے لیے, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کو آخر تک نبھایا ہے. جی بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا, یہ تو تھوڑے بہک رہے تھے آگے پیچھے جانے کے لیے. تو خیر بہرحال امید ہے انشاءاللہ اچھا چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ویژن پہ چلیں گے. میں نے دیکھا کہ جو اب اس لائن سے جو اس طرف ہٹ رہا ہے نا, اس کو پبلک ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ آگے جو دور آنا ہے بالکل عمران خان لائن کس طرف کھڑے ملک کی خاطر, باقی سارے جو مکس اچار ہے ایک طرف کھڑے. اب وہ واضح فرق, اور بچے کو فرق پتہ چل گیا کہ کون ملک بچا رہا ہے اور کون ملک لوٹ رہے ہیں. یہ جب سے آئے ہیں ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کا ویژن ایک ہی تھا کہ لوٹا ہوا مال بچانا ہے, اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنے ہیں, این آر او اپنے ختم کرنے ہیں, نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ان کا اسی اس پہ چلتے آ رہے ہیں. مہنگائی کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک دن میں آج 10,000 میں سونے کا بھاؤ بڑھ گیا. لوگوں کی تو بالکل میں کہتا ہوں کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی جہاں مرضی چلی جائے. شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی, کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بولنا بھی چاہتا ہوں, میں نہیں بھی بول رہا ہوں, میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا, میں آ بھی گیا. میرے اتحادی کہتے ہیں جی بولیں بھی, اور میں کسی ادارے کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہتا, لیکن میں بول دوں گا. اور وہ کچھ تھا کہ میں جو ہوں وہ دبے لفظوں میں, جیسے ان کا مفہوم یہ تھا کہ بات کروں گا. دیکھیں انہوں نے جب اپنا شوق ظاہر کیا نا, ان کے خواب تھے کہ میں شیروانی پہنوں. زرداری صاحب نے اٹھایا ان سے فائدہ, ان کو دیا پھنسا وہاں پہ کہ آج جی آپ پرائم منسٹر بنے. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ تو ایک دوسرے کی سیاست کر گئے نا یہ لوگ. جتنا مکس اچار تھی ایک دوسرے کے انہوں نے سیاست کی ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے, لیکن کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس دور میں, حالانکہ اس دور میں پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کم ہو رہی تھی, لیکن عمران خان کو ایسی بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ہر مشکل میں سرخرو ہو جاتے ہیں. انہوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ ایک دوسرے سیاست کی کہ ہم آ جائیں گے, اور لیکن اس کے بعد جیسے ہی پبلک باہر آئی ہے پاکستان عمران خان کے لیے, سیاست کا تو ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا. عمران خان اسلام آباد میں ویڈیو لنک پہ آتے ہیں, پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مسلمان پاکستانی باہر آ جاتے ہیں. لیکن آج جو شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ تھا وہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے اور معنی خیز ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 8 سال سے کیوں روکا ہوا ہے, اور یہ لاڈلے کے لیے ساری عنایتیں. کیا آپ کے پنجاب کا الیکشن اس لیے جیتے ہیں کہ لاڈلے ہیں اور جی آپ کے ادارے ساتھ دیں؟ پہلی دفعہ پنجاب کے بائی الیکشن میں اتنا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا, تو پھر آپ یہ مان جائیں نا کہ بالکل کسی نے دھاندلی نہیں کی ہے اس پہ. ہم تو کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جانبداری اس نے بہت کی ہے. ہماری 18 سیٹیں آ رہی تھی, ابھی ایک کی تو ریکاؤنٹنگ انہوں نے روکی ہوئی ہے. لیکن سر آپ کی اوور آل تو پہلے یہ 20 سیٹیں آپ ہی تھیں. ہماری ہی تھی, ہماری نہیں تھی. ہماری جو آزاد جیت کے آئے تھے 11 سیٹوں پہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے. 9 سیٹیں ہماری تھی جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ تھی, اور 9 کی 9 ہم جیتے. باقی 11 جو آزاد آئے تھے ہمارے اس میں وہ تو الگ جیت کر آئے نا ہمارے ٹکٹ, لیکن بعد میں ہمارے ٹکٹ پہ ہوئے اس میں ٹھیک ہے ہم نے 2 سیٹیں ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سیٹیں ہم نے لوز کی ہیں, 3 ہم جیتے ہوئے, 18 ہم جیتے ہوئے, لیکن آفیشیلی رزلٹ جو 15 کا آیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہماری بہت زبردست اچیومنٹ ہے. ہمیں خوشی یہ ہے کہ پنجاب کی عوام باہر نکلی اپنے حق کے لیے پاکستان کی خاطر. پہلی دفعہ ایسا ہوا بائی الیکشن میں اتنے لوگ نکلے. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دیکھیں یہ بھی کہتے تھے کہ الیکشن کرائیں. ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر ارلی الیکشن کرا دیں, فوراً کرا دیں. کیوں نہیں کراتے, کیوں ان سے بھاگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کرائیں گے تو کرائیں. کہتے ہیں جی نواز شریف اس کے حق میں نہیں تھا تو چھوڑ دے, آ جانا الیکشن میں. آپ چھوڑ بھی نہیں رہے, چھوڑ اس لیے نہیں رہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے کیسز میں کیا ہوگا. لیکن سر آپ پہ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال اس پہ بنتا ہے, جب آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی جس اسمبلی میں جہاں بڑی تعداد پہ اس کو پھر تحلیل کر دیں, اس کے بعد جو ہے پھر الیکشنز کی بات کریں. یہ سوال میں آپ سے کروں گی. ہم نے تو ریزائن دی ہوئے نا, میں صوبائی اسمبلی کی بات کر رہی ہوں سر. ابھی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی اگر تحلیل ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آگے ہمارے قومی اسمبلی کے ریزائن ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے
تو ہم اگر صوبائی سے دیتے ہیں ریزائن تو وہ کیا سر کریں میں گے؟ اس سے تفصیل سے آپ سے بات کروں گی، لیکن اس وقت میں اشرف غوری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر ملک کے جو حالات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کروانے کا متحمل ہے یہ ملک، اور اس طرح سے ہم مزید جو ہماری اکانومی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یا باقی ٹھیک ہے اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے اور ایک پولیٹیکلی اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ مہنگائی کا حل نہیں ہے، کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو خان صاحب اکثر اپنی اسپیچ میں یہ کہا کرتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اور ڈالر اس وقت 105 کا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور پیٹرول بھی غالباً اتنا ہی تھا، تو اس وقت وہ بہت نعرے لگاتے تھے، لیکن ظاہر ہے جب وہ انہوں نے پریکٹیکل میں آئے اور جب انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ واقعی ڈالر، ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ڈالر جو ہے وہ اتنا ہو گیا. تو ان باتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں ان کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں ہے، ہی از اے ویری نائس پرسن، ایک اچھے آدمی ہے، لیکن بات ساری یہ ہے یا تو ان کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں، ایسے فائنینشیل انجینئرز ہوں جو انہیں اس بات پر کنونس کریں کہ دیکھیں یہ جو سودی معیشت ہے، اب تو دیکھیں کورٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے نا، فیڈرل شریعہ کورٹ کا جو ابھی آرڈر پاس ہوا ہے وہ کتنا اچھا ہوا ہے کہ بھائی 5 سال میں اس سودی سسٹم کو ختم کرو. ہم مزید دھستے چلے جا رہے ہیں، اب بالکل دیوار سے لگ چکے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہوا ہے. کچھ بینکس جو ہیں اس کے خلاف استدعا بھی دے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بینک پہلے بھی آئے تھے، یہ بینک پہلے بھی آئے تھے، اور اگر اس وقت انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا تھا، ٹھیک ہے، اسٹے آرڈر لے لیا تھا، اور یہ پھر دوبارہ سودی معیشت جو ہے وہ ٹریک پر چل پڑی تھی، اور آج جو پاکستان کے 127 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے اور جو انٹرنل بھی اس کو شامل کر لیا جائے تو 250 ارب ڈالر کا اس وقت پاکستان مقروض ہے. اور آپ کے سامنے سچویشن انڈسٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں، امپورٹ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. پہلے تو انڈسٹری نے امپورٹڈ پروڈکٹ پہ ریلائی کر لیا تھا کہ 70% چائنا سے امپورٹ ہو رہی تھی، اب امپورٹ پر بھی جو ہے وہ بھی مطلب کاسٹنگ میں نہیں آ رہی ہے. 245 روپے کا ڈالر ہے آج ایک انڈسٹری کا، آپ اس کے باوجود بینک میں ایل سی کھولنے کے لیے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر آپ امپورٹ ختم کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو اپنے ملک میں بنانی ہے، لے کے آنی ہے تاکہ آپ اس کو بیلنس کر سکیں، لیکن یہاں بن بھی نہیں رہی اور آپ نے باہر سے لانا بھی بند کر دی. دیکھیں جو نیسیسری، ٹھیک ہے، آپ گاڑی کی بات ٹھیک ہے، گاڑی کے بغیر تو گزارا ہے، لیکن اگر ایک انڈسٹری کا پارٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی پروڈکشن رک جاتی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی امپورٹ کرے گا. پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ، ٹیکسٹائل کی بات کر لیتا ہوں، 40-50% تو کیمیکل باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں. پیپر نہیں مل رہا ہے کراچی میں، پریس کا مسئلہ ہو گیا ہے. المیہ یہ ہے کہ اس وقت فارن ریزرو اتنے کم ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو جی ڈیز فائل ہوتی ہے نا امپورٹ کرتے وقت، امپورٹ جب ہوتی ہے، ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں، میری اپنی ایک شپمنٹ آئی ہوئی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، بینک کی اپروول یوں نہیں ہے کہ باہر فورن پیسے بھیجنے، ظاہر ڈالر کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور ایل سی کی لمٹ بنا دی کہ آپ پہلے $1,00,000 کی ایل سی آپ کھول سکتے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ $10,000 سے زیادہ باہر بھیج نہیں سکتے، فورن ریمیٹنس کر نہیں سکتے، اور جو باہر بیٹھا ہوا آپ کا سپلائر ہے وہ آپ پر بلیف، آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے حالات اس کے سامنے. پاکستان کے بینکس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے. جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں، امریکہ میں کوئی بینک پاکستان کو جو پرائم بینک ہے، کوئی پرائم بینک نہیں ہے، کسی بینک پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ ایل سی نہیں لیتے. باہر کا جو گورا ہے پاکستان کی کالی ایل سی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ پاکستان ابھی گرے لسٹ میں، کہتے ہیں کہ جی گرے لسٹ سے باہر آ گیا ہے. چلے اگر گرے لسٹ سے باہر آ گیا ہے تو پھر ڈالر 100 روپے پہ تو آ جانا چاہیے کم از کم. لیکن سر یہ جو باتیں ہیں، آپ لوگ کی فیڈریشنز بنتی ہیں، یقیناً چیمبر بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا یہ ریلیونٹ وزراء سے جا کے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو سجیشنز دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ اس طرح سے کر لیں، یہ ہماری طرف سے یہ سجیشن ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟
دیکھیں ایسا فرضی طور پر ہوتا ہے، صرف ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں جب بجٹ بنتا ہے جو سجیشن لی جاتی ہیں وہ انڈسٹری کو جو کنسرن ہوتی ہے، ایکسپورٹ کنسرن ہوتی ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے مڈل ایسٹ کی کوئی بھی کنٹری ہو، چاہے ایون یہ کہ یو ایس ہو، یو کے ہو، یورپ کے سارے کنٹری ہو، وہاں پرائرٹی بزنس کمیونٹی کو دی جاتی ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں دے آر دا بیک بون آف دا اسٹیٹ. ان کے کام سے یہ روزگار بھی دے رہے ہیں، پاکستان کو ذرائع مبادلہ بھی دے رہے ہیں، ان کو لا اینڈ آرڈر بھی دیں گے. آپ جو ٹیکس جو وہ ٹیکس لیتے ہیں اس کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کمپلین بھی نہیں کرتے ہیں. پاکستان اور ہوم لینڈ، لیکن ہم یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. اچھا اشرف غوری صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے، میں آپ کے کم وقت سے بھی جو ہے وہ مستفید ہونا چاہوں گی. آپ ایک اسلامک اکانومسٹ ہیں، کیا حل ہے اس بات کا؟ معیشت کو بھی بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. ویسے بڑا آسان سا حل ہے. میں نے پہلے بھی بریک سے پہلے بھی میں بات کمپلیٹ کرنے جا رہا تھا. بہت آسان سا حل یہ ہے کہ پوری جو فائنینشیل مارکیٹ ہے، یہ جو میڈیم آف ایکسچینج ہے، پیسے پر پیسہ لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، یہ پوری دنیا کا ٹرینڈ ہے. اس وقت پوری دنیا مقروض ہو چکی ہے ایک دوسرے کی، اور پوری دنیا میں کئی کنٹریز ہیں جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ سودی معیشت ہے، یہ آئی ایم ایف پروگرام ہے. ہم یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کو ختم نہیں کریں، آئی ایم ایف پروگرام کو ریپلیس کر دیں اپنی سجیشن کے ساتھ. ان کو فائنینشیل مارکیٹ کو کوموڈیٹی میں چینج کر دیں. ابھی آپ کوئی پاور پلانٹ لگا رہے ہیں جو آپ فنڈ لیتے ہیں، ظاہر اس کو یوٹیلائز تو کرتے ہیں نا، کہیں اس پیسے کو آپ نے رکھا تو نہیں ہوتا نا. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو ایسڈ بیس کر دیں، ٹھیک ہے، اس کی جوائنٹ پارٹنرشپ کر دیں، آئی ایم ایف کے ساتھ کر دیں، ورلڈ بینک، جس سے بھی آپ جو بھی آپ کا ڈونر ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر لیں. جیسے سندھ گورنمنٹ نے ابھی ریڈ بس جو چلائی ہے، جس کا نام انہوں نے پیپلز بس رکھا ہے. بسیں تو بڑی خوبصورت چلا دیں، اللہ کرے یہ روڈ بھی خوبصورت بنا دیں. تو اس پروجیکٹ کے اندر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بجائے سود لینے کے پارٹنرشپ کرتے. اسی طرح گرین لائن کا، اورنج لائن کا جو شہباز شریف نے اپنے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے منصوبہ شروع کیا تھا، اس کا سود صرف 2035 میں اترے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیلے اتنا ہوا کہ اس پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ چل رہا ہے. ایسے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. اگر یہ سب کا سود شکریہ ملا لیا جائے. اشرف غوری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن خدا کرے کہ سمجھ جائے آپ کی بات کوئی. واقعی عرفان اللہ نیازی صاحب، جب تک اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جائے گا کس طرح سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ اور آج تو ایک نئی باتیں ہمارے سامنے آتی، جس طرح سے تھوڑی بارش ہوگی تو اتنا پانی نہیں جمع ہوگا. ویسے ہی امریکہ میں مہنگائی ہوئی ہے، اس وجہ سے ڈالر یہاں پہ مہنگا ہوا ہے. یہ بھی بڑی عجیب سی بات یہاں پہ شامل ہوئی ہے. دیکھیں اشرف بھائی کی باتیں میں بڑے غور سے سن رہا تھا، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 3.5 سال پچھلے گزرے اس میں کووڈ بھی آیا 1.5 سال 1.25 سال، اس کے باوجود بھی جس طرح ہم نے گورنمنٹ اپنی چلائی، ساری چیزیں تو آئی ایم ایف بھی تھا، ہمارے اوپر قرضے بھی تھے، کہہ رہے نا کہ بہت ہیوی سود ہم نے ادا کیا ان 3.5 سالوں میں، ادا کیا. لوگ بھی خوشحال تھے، لوگ خوش بھی تھے، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑی ہوئی تھی، ایکسپورٹ ہو بھی رہی تھی. کووڈ کے دوران انڈیا بنگلہ دیش نے آرڈر کینسل کیے، وہ پاکستانیوں نے پکڑے. اگر عمران خان یہاں بھی کہتا کہ لاک ڈاؤن لگا دو تو وہ میرے خیال میں 1.5 سال جو 2 سال ہمارے ایکسپورٹرز کو آرڈر ملے وہ بھی نہ ملتے، وہ بھی ٹھیک تھا. نئی گاڑیوں کی انڈسٹریز بھی 3.5 سالوں میں لگ رہی تھی. انہی 3.5 سالوں میں موبائل فونز بننا شروع ہو گئے تھے. انہی 3.5 سالوں میں ٹائر انڈسٹریز ایک لگ چکی ہے، سروس والوں کی نوری آباد میں جو کام شروع کر دی، ایکسپورٹ شروع کر دی. ایک اور ابھی لگ رہی ہے. اس سے پہلے تو ایک ہی جنرل ٹائر تھے. اسی 3.5 سالوں میں ہیلتھ کارڈ بھی ہم نے دیے، 10 لاکھ کی انشورنس دی. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے لنگر خانے کھولے جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے، لوگ بہت مستفید ہوتے رہے، اچھا کھانا ان کو ملتا رہا. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے صحت کارڈ دیا. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے 12 ہزار روپیہ بغیر کسی سفارش کے لوگوں کو دیا. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے گھر کا جو غریب گھر کا خرچہ 6 ہزار وہ گھروں کو دیا. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے کراچی میں گرین لائن بسیں بھی چلا کے دی. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے کراچی کے بہت بڑے جو زحمت نالے بنے ہوئے تھے ان کو ٹھیک کیا، ان کے دونوں طرف سروس روڈ ہم نے کیے. انہی 3.5 سالوں میں ہم نے موٹر ویز بھی بنائے. انہی 3.5 سالوں میں سڑکیں بھی بنی. انہی 3.5 اسکول. تو مطلب یہ ہے کہ جب ساری چیزیں ٹھیک جا رہی تھی، یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں طاقتیں
ان کو سمجھ نہیں آئی. پاکستان کی عوام تو سمجھ چکی ہے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ہم نے کر کے دکھایا 3.5 سالوں میں. یہ انہوں نے 2.5-3 مہینوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ان کا ویژن ہی انہوں نے ابھی تک نہیں دیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے آگے. اچھا, یہ ہم جو ہماری بات آپ سے ایک بات ہوتے ہوئے مدعا رک گیا تھا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو عام انتخابات کرا سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیے ہوئے ہیں, آپ وہ ہمارے ایکسیپٹ کریں. ہم تو لیکن سر آپ پہ جو الزام ہے کہ آپ مرات لے رہے ہیں, کیا بالکل ایسا ہی ہے؟ ایک بھی ہمارا ایم این اے, ایک بھی ایون جو ریزرو سیٹس پہ ہماری خواتین ایم این ایز ہیں, ایک بھی کوئی دیکھیں اب تک تو ثبوت آ چکے ہوتے ہیں نا, کسی نے بھی ایک ٹچ بھی نہیں کیا ان پیسوں کو. سارے عمران خان کے ٹائیگرز ہیں, عمران خان کے ویژن پہ کھڑے, پاکستان کی کھڑے. یہ سیلری ویلری مرات ان کے, ہاں اس سے پہلے ہمارے سب سے زیادہ ہمارے ہی جو ایم این ایز تھے یا منسٹر تھے جنہوں نے تو سیلریز لینا ہی چھوڑ دی. نجیب ہارون تھے اور 2-4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کو, انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے آفتاب صدیقی صاحب تھے کراچی کے, انہوں نے کہا مجھے سیلری کی کسی چیز کی مراد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے اس طرح بہت, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انہوں نے خالی اپنا ٹائم گین کر رہے ہیں کہ ہمیں انارول لے, باقی کچھ بھی نہیں. لیکن سر کچھ الزامات آپ پہ بھی ہیں. میں ایک گیسٹ کو پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی جاؤں. ساجد جوکیو صاحب ایم پی ہیں, پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دیر میں ہمیں جو ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ کی طرف آؤں گی میں. عرفان اللہ نیازی صاحب, ایک تو بنی گالہ کی زمین کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ بہت امیر لوگ بھی اس کو نہیں لے سکتے تھے, لیکن جو ہے وہ کتنے کنال زمین لے لی گئی. پھر آپ پہ 50 ارب روپے کی کرپشن کا بھی الزام ہے کہ جو 50 ارب ڈاکومنٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت کچھ ہوا. پھر ہیرے کی انگوٹھیاں آ جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. تو یہ کیسز بھی تو آپ کے خلاف کھل رہے ہیں. دیکھیں ان میں کوئی ثبوت نہیں ہے نا, جھوٹے کیس انہوں نے بنانے ہیں. سر 50 ارب والے پہ تو کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹیشن ہے, سامنے لے کے آئے. ان کی گورنمنٹ ہے نا, دیکھیں وفاق میں ان کی گورنمنٹ ہے, سامنے لے کر آئے, کچھ بھی کر لیں. یہ انہوں نے مطلب, یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک اور عمران خان کو یہ ذرا برابر بھی مطلب اس تک نہیں پہنچ سکتے. یہ پوری پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں, لائنوں میں لگنی ہے, لوگوں کو گھروں سے بلانا ہے. اب تو ہم گھروں سے بلانے والا وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ بریانی کھلائیں گے تو لوگ آئیں گے. اب تو ہمارے جتنے جلسے ہو رہے ہیں اس میں آپ وہاں کا اس کا جو کراؤڈ آتا ہے, بغیر کسی کی کچھ کنوینس دیے, بغیر کوئی بریانیوں کے دیے, پوری فیملیز اپنے گھروں سے نکل کے آتے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس نے 3.5 سال میں بھی میں نے بتائی چیزیں آپ کو, اتنی بڑی لسٹ ہے. تو آدھی بھی میں مطلب اپنے جو 3.5 سال کے ہمارے کارکردگی تھی اس کی تو میں نے 25% آپ کو رکھا. لیکن اس کے برعکس جتنے ہم نے کام کیے, کرپشن کو ہم نے روکنے کی کوشش کی. وہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہی ساتھی عمران خان کے قریبی جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان نے سائڈ بھی کر دیا. یہ ایسی کہیں بات نہیں کہ عمران خان نے کرپشن بچائی اور وہ گوگی کا نام لیتے ہیں اس کا لیتے, کہیں بھی ایسی نہیں ہے. جہاں عمران خان کو پتا چلتا رہا ان کو سائڈ پہ کیا. ہمارے ہی کے پی کے ایم پی ایس سے 18-20 ان کو پارٹی سے نکال دیا کرپشن پہ. تو یہ ساری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا. الیکشن کرائیں, میدان میں آئیں, اور اللہ خیر سے اللہ پتہ چل جائے گا. آپ سارے کرپشن کے الزامات سے جو ہے وہ آپ منع کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی ہے, میں یہ کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی ہوتا تو کوئی ثبوت آتا. ٹھیک ہے, پاکستان کے دیکھیں اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا, ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. ان کی آئی ہوئی تھی, ہمارے دور میں ساروں کے اوپر کیس بنے ہوئے تھے, سارے اسپتالوں میں تھے. یہی شہباز شریف, عمران خان صاحب کے صادق امین ہونے پہ بھی جو ہے وہ اب سوال اٹھا رہے ہیں. شہباز شریف تھے جو اپنے عدالت میں نہیں آتے تھے کہ جی میری کمر میں تکلیف ہے. آج تو ان کی کمر کی تکلیف ختم ہو چکی ہے. تو کہاں مطلب کس سطح میں وزیر اعظم انہوں نے بننا ہے, وزیر اعلیٰ ان کے بیٹے نے بننا ہے, سارا کچھ انہوں نے خود کرنا ہے, کسی کو کچھ آگے آنے نہیں دینا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ہے ہر چیز کے لیے. اب پھر دوسری بات آ جائے سندھ کی, جو ہم اپنے پہلے بات کی تھی, میں سندھ کو ہم کرتے ہیں. سندھ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو الیکشن ہوا ان وڈیروں کو پتہ چل چکا ہے
لیکن سر اندرون سندھ میں جو ہمارے جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں وہ ایک ٹکٹ ہوتی ہے, وہ ایک بتانے کے لیے ہوتا ہے لوگوں کو کہ آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی عوام کی. تو اندرون سندھ میں تو آپ کی کوئی ہمیں کامیابی نظر نہیں آئی. کامیابی کیوں نظر نہیں آئی؟ ہمارے ہر اس پہ یونین کونسل میں ہمارے بندے کھڑے ہوئے. علی زیدی نے پہلی دفعہ اچھا کھڑے ہوئے, ہر جگہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے. ہم ہی تو مقابلے میں تھے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مقابلے میں ہے حیدرآباد کا جو ابھی الیکشن 35 ہمارے جو ممبران ہیں بلا مقابلہ وہاں منتخب ہو چکے ہیں. یہ تو میڈیا بتاتا ہی نہیں ہے. ان کو تو اب کراچی کا 14 سال سے سندھ کی گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے. آپ ہی کے ایک رہنما یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہمارے لوگ, وہ بھی اس لیے کہ ان کو ہراساں کیا گیا. اور پھر خان صاحب نے خود بھی یہ بات کی گئی کہ ہراساں کیا جا رہا تھا. ہراساں تو کیا گیا نا, تو میڈیا نے بتایا, سوشل میڈیا میں سارا کچھ آ گیا. لیکن پورے 14 اضلاع میں الیکشن ہوئے, اگر اس میں 14 سیٹوں میں بندے نہیں کھڑے ہوئے تو وہ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتے. کراچی میں 271 یونین کونسلز ہیں. لیکن سر ایک سوال تو بنتا ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ موجود ہیں اور 2/3 میجورٹی سے آپ کہتے ہیں ہم آئیں گے, تو پھر اندرونی سندھ میں تو آپ کی وہ میجورٹی اب بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آگے الیکشنز میں ہو تو ہمیں نہیں پتا کہ جب جنرل الیکشنز ہوں گے, لیکن اس وقت اندرون سندھ میں جو آپ یہ بات کرتے ہیں جی پیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیں پہلی دفعہ ہوا کہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے ان کے جو, سر میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن اس وقت 2018 میں بتا دوں 2018 کے جو الیکشن ہوئے, میں بریک کے بعد آپ کو خورشید شاہ جیسے لوگ بھی ہاتھ جوڑ کے اپنے ہاریوں کے گھروں میں گئے کہ اللہ کا نام ہے ہمیں ووٹ دے دو. اچھا, ہر جگہ. تو یہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو عام بندے, عام ورکر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, وڈیروں کے سامنے. تو یہی ہماری جیت ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا. صاحب بڑے مزے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں.